جس نے آپ کے سامنے خطاب فرمایا. ابھی میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں. خطیب ابن خطیب، علامہ ابن علامہ، ارشاد التوحید و سنہ صوبہ پنجاب کے نائب امیر، خطیب ذیشان، مرکزی مبلغ ارشاد التوحید و سنہ، جناب حضرت العلامہ مولانا عصمت اللہ ملتانی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں. جناب حضرت مولانا عصمت اللہ ملتانی صاحب. الحمد لمن خلق الخلق وصوره ونوره وقدره. والحمد لمن له الحمد والمدح والمجد والذكر والشكر والصلاة بالحق. شهادة لا أما بعد فأعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بحمد الله وبفضل الله توفيق الله وبتأييد الله اس سال بھی توحید و سنت کے اس عظیم الشان مرکز میں اور بزرگوں اور احباب کی خدمت عالیہ میں حاضری کا یہ شرف حاصل ہو رہا ہے. مجھ سے پہلے بھی بہت سارے علماء کرام خطباء عظام بیان فرما چکے ہیں اور میرے بعد زلزلہ آ جاتا ہے سکتے جس ویلے زیادہ کو ٹوٹتا ہے میرے کو نہیں تقریر ہوگی کبھی تھلے بھیجن ایستا چلے ایستا میرے بعد حضرت الامیر بالخصوص خطاب فرمائیں گے حضرت شیخ القرآن ابن شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہر حفظہ اللہ تعالی متعنا اللہ طول حیاتہ ونفعنا اللہ بعلمہ. وہ اپنا خطاب مصطفیٰ آپ کی خدمت میں پیش فرمانے والے ہیں. ان کے حکم پر میں پہلے آپ سے مخاطب ہوں بلکہ غالباً محترم المقام مولانا سمیع الحق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ابھی آپ سے خطاب فرمانے والے ہیں. شاید میں نے ان سے ان کا وقت چھین لیا ہے. مجھے یہ گمان ہو رہا ہے. میں نے تو پوچھنے والے کو کہہ دیا تھا کہ حضرت کا بیان آپ بے شک پہلے کروا لیں کیونکہ میں
میں نے تو یہاں سے فارغ ہو کے سیدھا گھر جانا ہے، پھر وہاں سے آگے جانا ہے، ان کی کوئی اور بھی مصروفیت ہو سکتی ہے، میں تو بیکار سا خطیب ہوں، اس لیے میں نے پہلے وقت لے لیا ہے، کیونکہ بعد میں ہمیشہ جید علماء کرام کے خطابات ہوتے ہیں اور وہ آپ کو سمجھ بھی صحیح آئیں گے، کیونکہ وہ پشتو بولتے ہیں۔ یہ میرے لیے بڑا عذاب ہے، زبان یار من ترکی نویدان۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ پشتو سمجھنے والوں کے لیے بھی پشتو بولنے والے علماء و خطباء موجود ہوتے ہیں، اور پھر انہی کے لیے میرے جیسے لوگوں کو اردو بھی بولنی پڑتی ہے، لیکن جو سرائکی اور پنجابی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا جاتا اس جلسے میں، جبکہ ان کی بولی بولنے والا بھی کوئی خطیب ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارا کر لیتے ہیں نا، بیٹھے رہتے ہیں نا، یہ شک ہمیں کچھ تو سمجھ نہیں آتی، ہم جو ہے وہ ٹک ٹک دم دم نہ کشیدم بیٹھے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں حضرت کیا بات کر رہے ہیں۔ ہم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بھائی امداد اللہ صاحب، وہ خطاب سن کے کبھی پتہ نہیں سبحان اللہ کہتے تھے، کبھی او ہو کہتے تھے، میں بس ان کے کچھ دیکھتا تھا، پتہ نہیں کیا فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے جذبات کو سپاٹ رکھ کے بالکل سکوت کر کے بیٹھنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کہنے والا خوشی کی بات کر رہا ہو اور ہم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال ویسے میں یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ سال آپ یہ پنجابیوں کے لیے بھی کوئی انتظام فرمائیں، یا پھر مجھے ہی کہہ دیں کہ میں آدھی تقریر اردو میں کروں گا اور آدھی پنجابی میں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ انسان دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو راحت و خوشی میں ہوتا ہے یا پھر رنج و الم میں ہوتا ہے، یا ضرورت یا مصیبت۔ کبھی تکلیف آتی ہے، تنگی ہوتی ہے، بیماری آتی ہے، قحط سالی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور کبھی شادمانی ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، فراوانی ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے، طبیعت نشاط سے پر ہوتی ہے۔ جن کو تکلیف آئے وہ شکوہ نہ کریں، اور جن کو خوشحالی مل جائے وہ دین سے غفلت نہ برتیں، تکبر نہ کریں، کیونکہ یہ دونوں حالتیں انسان کی آزمائش کے لیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کے پاس بڑی دولت ہے جی، بڑے نوکر چاکر ہیں، بڑی گاڑیاں، وہ تو کہتے اللہ راضی، اس پر اللہ راضی ہے۔ یہ بالکل بےہودہ بات ہوتی ہے۔ مال و دولت کی کثرت یہ کس نے کہا اللہ کی رضامندی کی علامت ہے؟ یہ آزمائش ہوتی ہے، یہ امتحان ہوتا ہے۔ جس طرح ذر اور ذرا البأساء، جس طرح تنگی، بیماری، پریشانی اللہ کی طرف سے ابتلا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، اسی طرح خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ ان ہر دو مراحل پر انسان کی تربیت کی گئی ہے کہ دکھ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے اور سکھ ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دکھ دینے والا کون ہے اور سکھ دینے والا کون ہے، پھر دکھ آئے تو اس کو ہٹانے والا کون ہے۔
یہ آزمائش ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے پہلے بھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ تکلیف اس لیے وہ دیتا ہے تاکہ اس کو جھٹکا لگے اور یہ میری بارگاہ کی طرف لوٹ آئے، یہ گڑ گڑائے۔ رسہ بہت زیادہ لمبا ہو نا تو جب تک جھٹکا نہ لگے اس کو اپنی حیثیت کا پتہ نہیں چلتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں شکر بے بہار ہوں، لیکن جب جھٹکا لگتا ہے تو یہ جھٹکا اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے لگتا ہے۔ تکلیف آئے تو تکلیف اور دکھ دینے والا بھی اللہ ہے، اور اس آئی ہوئی تکلیف کو ہٹانے والا بھی اللہ ہے۔ ہر حال میں انسان کی ہر قسم کی دعا، تضرع، گریہ زاری، مناجات، ما فوق الاسباب، ہر جگہ سے سننے والا بھی صرف اللہ ہے۔ یہ تو خیر ہمارا اشاعت توحید و سنہ کا امتیازی مسئلہ ہے کہ مردے بالکل نہیں سنتے، اسی سے فرق پتہ چلتا ہے کہ یہ اشاعتی ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ مسئلہ آپ ہر محفل میں یاد رکھا کریں کہ آپ اشاعتی ہیں، اور اس کا مابہل امتیاز مسئلہ یہ ہے کہ مردے بلکہ زندہ بھی غائبانہ ما فوق الاسباب عادتاً کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ جب زندہ نہیں سنتا بہرا ہو تو مردہ کیسے سنتا ہے؟ لہذا یہ بات آپ پہلے سے ان میں رکھ کے بیٹھے کہ جو مر جائے عادتاً غائبانہ ما فوق الاسباب، وہ نہ ان کانوں سے سنتا ہے، نہ ان آنکھوں سے دیکھتا ہے، نہ ان ہاتھوں سے پکڑتا ہے، نہ ان پیروں سے چل سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ پھر شروع سے شروع کروں؟ اس طرح وہ خان صاحب نے شروع کیا تھا، وہ ہوٹل میں روٹی کھانے گیا تو مالک سے کہا کہ مجھے آج بہت بھوک لگی ہے، میں 20 روٹیاں کھاؤں گا۔ ویسے ہی اس نے کہہ دیا، اس نے کہا اگر تو نے 20 کھا لی نا تو میں تم سے پیسے ہی کوئی نہیں لوں گا۔ اس نے کہا پوچھا تو 20 کا بات کرتا ہے، میں 40 کھاؤں گا۔ ادھر ہی کرو تو کھاؤ تھا۔ تو وہ کھانے بیٹھ گیا اور نشان لگاتا رہا پہلے سے، ایک، دوسری، تیسری، جب 38 ہو گئی تو ہوٹل والے نے کہا باقی تو 2 رہ گئی، یہ تو مجھے سارے پیسے معاف کرنے پڑیں گے۔ اس نے خان صاحب کی نظر بچا کے 5-10 لکیریں مٹا ڈالی۔ تو خان صاحب کی نظر اس نے کہا پہنچا تو اس کو مٹاتا ہے، ہم پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ گٹو آٹے رکھا تو دکھ یا سکھ یہ دونوں اللہ کی جانب سے آتے ہیں، اور ہٹانے والا بھی وہی ہے، کیونکہ بندوں کی دعائیں سننے والا بھی وہی ہے۔ بے شک يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر تیرے ساتھ لگا دے اللہ بِضُرٍ کوئی بھی تکلیف، ضرور نکرہ ہے نا، اور اس کے بعد داخل ہوئی ہے، یہ بعض اوقات نکرے پہ داخل ہو کے تکلیف کا معنی بھی دیتی ہے، چھوٹی سی تکلیف، یہ ضرور ہے۔ اگر اللہ تیرے سر میں درد پیدا کرے، یہ تو چھوٹی سی تکلیف ہے۔ تیرے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے، اللہ کہتے ہیں کوئی تکلیف آ جائے، تھوڑی آئے، زیادہ آئے، فلا
کو کوئی نہیں ہٹانے والا دور کرنے والا سوائے اللہ کی وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا یہ تو جنت کی چابی ہے یہ تو کوئی عالم لیکن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير وہ تنگی میں ڈالے پھر بھی ہٹانے والا کوئی نہیں وہ خوشحالی عطا کرے اس کو بھی ہٹانے والا کوئی نہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اے اللہ جو انعام تو دینے پہ آئے اس کو روکنے والا کوئی نہیں اور جس مہربانی اور رحمت کو تو روک لے اسے دینے والا کوئی نہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم إذا مس الإنسان جب انسان کو چھو لیتی ہے کیا چیز إذا مس الإنسان الضر دعانا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما پہلو پہ بل لیتا ہوا ہے درد سے تڑپ رہا ہے رو رہا ہے اور اللہ کو بلا رہا ہے اب لیتے لیتے آرام نہیں آیا وہ قائداً اٹھ کے بیٹھ گیا ہے پھر بیٹھتے بیٹھتے بھی بلانے لگ گیا ہے ابھی آرام نہیں آیا کھڑے ہو کر بلانے لگ جاتا ہے در
درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، رو بھی رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، بلا رہا ہے، ہر طرف سے مایوس ہو کے ایک اللہ کو بلا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا کشفنا عنہ ضرہ، جب اس کے بلانے سے، گڑگڑانے سے، پکارنے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کشفنا عنہ ضرہ، اس کی وہ مصیبت ہم کھول دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ہمارا شکر گزار بن جائے، ہمارے نام آئے، ہمارے نام کے نعرے لگائے، ہمارے سامنے گڑگڑائے، سجدہ کرے تو مجھے کرے، قیام کرے تو میرے سامنے ہاتھ باندھے، طواف کرے تو میرے گھر کا کرے، رکوع کرے، عاجزی کرے، خشوع کرے، خضوع کرے، میرے سامنے کرے، زبانی عبادت ہو یا بدنی ہو یا مالی ہو، ہر قسم کی بندگی اور شکر گزاری میرے سامنے کرے۔ مگر ہوتا کیا ہے؟ اور کبھی ہم نے اس کی بیماری ہٹائی کوئی نہیں تھی۔ اللہ کہتے ہیں یوں ہی نہ شکر بے حیا کرتے ہیں، کذالک زُیِّنَ لِلْمُسْرِفِینَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ویسے یہ سٹائل ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اب صرف خشکی میں تو تکلیف نہیں آتی نا، سمندر